الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت شہنشاہ حقیقی ہے اور ہمارا پروردگار ہے۔ جس طرح شیر کے قریب جب بندہ جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس کی ایک شان ہے، ایک وجاہت ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی معرفت جس بندے کو نصیب ہو جاتا ہے اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی عظمت آ جاتی ہے، اور جب دل میں عظمت الہی موجود ہو پھر اللہ رب العزت کے حکموں کے سامنے انسان جھکتا ہے، اور اس کو اپنانے پر انسان کو سکون بھی ملتا ہے اور عزتیں بھی ملتی ہیں۔ اور اگر معرفت نہ ہو تو پھر انسان غفلت والی زندگی گزارتا ہے اور گناہوں والی زندگی گزارتا ہے۔ جس طرح والدین کی بات انسان محبت کے ساتھ مانتا ہے، استاد کی عزت انسان کرتا ہے، اس کو ایک معرفت حاصل ہوتی ہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت بھی انسانیت کا خیر خواہ ہے، اور اللہ رب العزت نے بندے کو اپنی دست قدرت سے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے کہ میرے بندے عافیت والی، سکون والی، اطمینان والی زندگی کو اختیار کر لیں اور عافیت والے راستے کا انتخاب کر لیں، اور اس کے مقابلے میں جو راستہ اس کے لیے پرخطر ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، پریشانیوں والا ہوتا ہے، اللہ اس کاموں سے اور اس راستے سے بھی اپنے بندے کو منع کرتا ہے۔ اب قرآن عظیم الشان یہ زندگی کی حقیقتوں کا مجموعہ ہے اور انسان کے لیے دستور حیات ہے۔ جس انسان کی زندگی بھی اس کے احکامات کے مطابق ہوگی وہی اصل زندگی ہے، ورنہ پھر شرمندگی ہے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت ہمیں فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے مومنو اللہ کے ذکر کی کثرت کرو، اور اگلی جگہ پہ فرماتے فاذکرونی اذکرکم، اگر آپ مجھے یاد کرو گے تو میں آپ کو یاد کروں گا۔ تو جو بندہ اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے گویا وہ اپنے آپ کو اللہ کو یاد کرواتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ بہت بڑا مرتبہ انسان اللہ کے دربار میں انسان پاتا ہے، اور زندگی کے اندر سکون، اطمینان جو بھی بندہ چاہتا ہے وہ ذکر اور اللہ کی یاد ہی سے سکون پا سکتا ہے۔ انسان بھی غفلت پسند نہیں کرتا، اللہ فرماتے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے نہ بنو۔ تو ہم ذکر کو اختیار کر لیں، غفلت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بلایا بس اللہ نے ان کو بلا دیا۔ اب ہم اپنی زندگی کو خود ٹٹولے اور دیکھ لیں، جب زندگی میں اللہ کی یاد ہوگی اور ہوتی ہے جب، تو اس وقت بندے کی زندگی کے اندر کتنا اطمینان اور سکون ہوتا ہے، اور جو بندہ جتنا غفلت والی زندگی کو اختیار کرتا ہے اتنا غم اور پریشانی اس کے حساب سے آتی ہے۔ اب ہم مخلوق کو کتنا یاد کرتے، 24 گھنٹے ہماری جو نا اس میں سے اکثر حصہ مخلوق کے تذکرے ہوتے،
لیکن اللہ رب العزت کی یاد کے لیے اس کے وقت اور اہمیت ہی نہیں ہے دل کے اندر، اور پھر بندہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیوں پریشان ہوں۔ تو پہلی بات، اگر ہم چاہتے کہ ہم اللہ کو یاد رہیں اور ہماری زندگی کے اندر سکون اطمینان ہو، تو ہم اللہ کی یاد کو اختیار کریں۔ دوسری بات کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے نعمتوں کے اندر اضافہ ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے شکر کو اختیار کرے، اور یہ کنڈیشنل ہے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ اللہ فرماتے اگر آپ شکر اختیار کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا، اس کے اندر اضافہ کروں گا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے اکثر ناشکر ہوتے ہیں۔ تو اکثر انسان ناشکر ہے، اور انسان اکثر اوقات ناشکری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ انسان اپنی اوقات کو دیکھ لے کہ میں کون تھا، کہاں سے آیا، کتنے خستے حالت سے، ایک ناپید جگہ سے انسان آتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو کتنے عجیب نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب بندہ شکر اختیار کرتا ہے، یہ نعمتوں کے اندر اضافے کا سبب بنتا ہے۔ ہمارے دل کے اندر اور زبان پہ بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر کوئی پوچھ لے کیا حال ہے، الحمدللہ علی کل حال، تو یہ ہماری رگ رگ سے یہ شکر کی کیفیت آنی چاہیے کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ جس حال میں اللہ رب نے مجھے رکھا ہے میری اوقات سے بڑھ کے۔ اب ناشکری سے تو غم اور پریشانی والی کیفیت ختم نہیں ہوگی، بلکہ یہ شکر ادا کرنے سے یہ غم اور پریشانی والی کیفیت ختم ہوگی۔ تو بڑا آسان معاملہ ہے کہ انسان شکر ادا کر دے۔ اس وجہ سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی، ہر نماز کے بعد بندہ اس کو اختیار کر لے، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد فرما دے اپنے ذکر کے لیے اور شکر کرنے کے لیے، کہ میں آپ کا ذکر بھی کروں اور شکر بھی ادا کروں، وہ حسن عبادتک، اور آپ کی بہترین عبادت ادا کروں۔ تو دو کہ اس دعا کے اندر وہ دو نعمتیں شامل ہو گئی کہ ذکر آپ کریں گے تو آپ اللہ کو یاد ہوں گے، اور دوسرا شکر کریں گے تو اللہ پاک نعمتوں کے اندر اضافہ اور برکت دے گا، اور دونوں چیزیں اور بہترین عبادت اور بندگی کی نعمت بھی اس دعا کے اندر شامل ہے۔ اور اگلی بات، اللہ قرآن عظیم الشان میں فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، آپ مجھ سے مانگے میں آپ کی دعا کو قبول کروں گا۔ تو یہ بھی بالکل کنڈیشنل ہے کہ جو بھی انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے اور جس طرح مانگنا چاہیے اس طرح مانگ لیں، تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ میں اس کو عطا کروں گا۔ ہاں، قبولیت دعا کی 4 مختلف صورت ہے۔ بعض اوقات ایک بچہ اپنے ابو سے مانگتا ہے کہ ابو میں نے یہ چپس کھانی ہے، فلاں چیز کھانا ہے، اب والد کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مضر صحت ہے، اب وہ زیادہ پیسے خرچ کر لیتا ہے، وہ اس چیز کے مقابلے میں اچھی چیز اس کو دیتا ہے۔ تو بعض اوقات انسان ایک دعا مانگتا ہے کہ اللہ یہ چیز مجھے دے دے، لیکن اللہ رب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے فائدے کی بجائے نقصان دے۔ تو ایک صورت دعا کی یہ ہوتی ہے۔ دوسری صورت کہ اللہ کچھ وقت کے بعد اس کو عطا فرما دیتا ہے تاکہ اور یہ زیادہ مانگ لے۔ اور تیسری دعا کی قبولیت کہ اس پر کوئی بڑی مصیبت اور غم آنے والا ہوتا ہے، اللہ رب اس دعا کی برکت سے اس کو اس غم اور مصیبت سے بچا دیتا ہے۔ اور اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں، بعض اوقات بالکل 1 سیکنڈ کے ڈفرینس سے انسان ایک حادثے سے بچ جاتا ہے، 1 سیکنڈ کے فرق سے انسان بہت بڑے غم سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ وہ دعائیں ہوتی ہے جو انسان نے مانگی ہوتی ہے۔ اور سب سے اس سے بھی اونچا درجہ کہ اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر نہیں عطا کر دیتا، بلکہ
اللہ اس کے لیے سیو کر دیتا ہے. جس طرح والدین خزانے کے اندر بچوں کے لیے اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر جمع کر لیں، اور جب بچہ اس وقت تو مجاہدہ کرتا ہے کہ یہ 10 روپے اس کو جو نا اپنے نفس کو روکنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب عید آ جاتا ہے یا کوئی فنکشن آ جاتا ہے اور جب وہ خزانہ کھول دیتا ہے تو بچے کتنے خوش ہوتے ہیں. اسی طرح انسان بھی پھر جنت میں بہت خوش ہوگا کہ اللہ کاش میری زندگی میں کوئی ایک دعا بھی دنیا کے اندر قبول نہیں ہوئی. تو انسان کا کام ہے مانگنا اللہ رب کے در سے، اور اللہ رب کا ذمہ ہے کہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرنا. اور چوتھا عمل جو کہ یہ بھی کنڈیشنل ہے وہ ہے استغفار. وما كان الله معذبهم وهم مستغفرون، کہ اللہ رب تمہیں عذاب نہیں دے گا اگر تم استغفار کرو گے. تو ہم تو سارے گناہگار ہیں اور سارے خطا کار ہیں اور سارے مجرم ہیں، لیکن ان گناہوں کا، ان جرموں کا، اس پہ جو سزا ملتی ہے اس سے بچنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے. اس کو معاف کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ انسان کثرت استغفار کر لے. اب دیکھو یہ ایک اٹل بات ہے، جس بندے کے اندر جتنی گناہی ہوگی اتنی غم اور اتنے بے سکونی زندگی کے اندر آئے گا. یہ اٹل فیصلہ ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ اللہ کو راضی کر لے اپنے اعمال سے اور اس کی زندگی کے اندر غم ہو. بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے عملی طور پر اللہ رب ایسے بندے کو جو 100% اپنے اس جسم سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب اس کو دنیا کے اندر جنت نما زندگی کی مزہ اور ذائقہ چکھا دیتا ہے. اور اس کو ہم عملی طور پر دیکھ بھی لیتے ہیں اور دیکھ بھی لے. اب ہر انسان اس کوشش میں ہے کہ میں چیزوں کو بڑھاؤں، کوانٹٹی کو بڑھاؤں گا تو بس میرے سارے غم ختم ہوں گے. بہت سارے لوگ کر بھی لیتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود غم اور پریشانی ختم ہی نہیں ہوتی. ایک غم کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، 100 غم اس کے پیچھے اور آ جاتے ہیں، اور یہ چیزیں نکل رہی ہوتی انسان سے. اللہ رب کا قانون ہے مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. اللہ فرماتے کہ جو گناہ کرے گا اس کا بدلہ ضرور بھی ضرور پائے گا، دنیا کے اندر بھی اور وہاں پر بھی. تو میرے دوستو یہ 4 کام انسان اختیار کر لے، ہم اس کو اختیار کر لیں. ایک، ہم غفلت کو چھوڑ دے، اللہ کے ذکر اور یاد والی زندگی کو اختیار کرے. تو یہ بھی کنڈیشنل ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہم یاد رہیں گے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے آپ مجھے یاد کر لیں میں آپ کو یاد کروں گا. اور دوسری بات ادعونی استجب لکم، آپ مجھ سے دعا مانگیں، مجھ سے مانگ لیں، میں دعائیں قبول کروں گا. تو کوئی انسان یہ نہ کہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. ہاں بعض اوقات دعائیں اس وجہ سے قبول نہیں ہوتی کہ انسان کا لباس حرام کا، پیٹ حرام سے بھرا ہوتا ہے اور سوچ بھی حرام. تو جب تک اس گن سے بندہ توبہ نہ کر لے اس وقت تک جو نہیں رکاوٹ ہوتی ہے. جس طرح ایک پرندہ اڑنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا پاؤں بندھا ہو کسی دھاگے سے، تو اس دھاگے کو کاٹنا پڑے گا، پھر یہ اڑان تب بھر سکے گا. اور تیسرا عمل استغفار ہم کر لیا کریں، یہ اللہ رب کے عذابوں سے بچنے کا اور عذابوں سے دور ہونے کا اور غم اور پریشانیوں سے دور ہونے کا تیسرا سبب ہے. وما كان الله معذبهم وهم مستغفرون. اور چوتھا عمل کہ شکر کی کیفیت، اور شکر ہم دل و جان سے اللہ کی ادا کر لیا کریں. لئن شکرتم لازیدنکم، نعمتوں کے اندر اگر کوئی اضافہ چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ رب کا ہر حال میں شکر ادا کر لیا کرے. تو میرے دوستو اللہ کے سامنے تو جانا پڑے گا، اس دنیا کو تو سب کو چھوڑنا پڑے گا. اس وجہ سے ہماری زندگی کے اندر شریعت و سنت والی زندگی ہو اور ہماری زندگی کے اندر اللہ کی یاد ہو، کثرت استغفار ہو،
اور ہماری زبان بھی اللہ کا شکر اور دل سے بھی اللہ کا شکر ہو۔ بلکہ یقینی بات ہے یہ شکر کی کیفیت یہ خود بخود نہیں ملتی، بلکہ جو بندہ اندر سے جتنا پاک ہوگا اس کو اتنا شکر کی توفیق ملے گی۔ اور یقینی بات ہے کہ اللہ نے ہم میں سے ہر انسان کو جو زندگی دی ہے اس کی تو کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ اگر اللہ میرا بس چلتا تو میں پوری زندگی ایک سجدے کے اندر آپ کے سامنے گزار دیتا ہے۔ اب میرے دوستو یہ کیفیت ہے، یہ اعمال، یہ انسان کو جب ایک اچھے ماحول کے اندر آ جاتا ہے تو اس ماحول کے اندر پھر اس کی کیفیت بن جاتی ہے۔ اب الحمدللہ ہم یہاں پہ جمع ہیں تو یہ باتیں سن کے مجھے خود بھی فائدہ ہوتا ہے اور ساتھیوں کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو انسان صحبت سے بنتا ہے۔ اب دیکھو صحابہ، ان کو جو فضیلت اور ان کا جو مقام ہے یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے۔ تو انسان صحبت سے بنتا ہے، اچھی صحبت کے اندر انسان بیٹھتا ہے تو اچھی کیفیت اللہ رب العزت کی طرف رغبت اور اللہ رب العزت کی محبت کی طرف اس کی کیفیت بن جاتی ہے۔ اور اگر غفلت والی گناہوں والی ماحول کے اندر ہم بیٹھیں گے تو لازمی بات ہے اس کا اثر ایسا ہوگا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھے ہم جلیس سے تنہائی پھر اچھی ہے، اور تنہائی کے مقابلے پھر اچھے ہم جلیس کے پاس بیٹھنا اچھا ہے، اور برے ہم جلیس کے مقابلے میں تنہائی پھر اچھی بات ہے۔ تو میرے دوست ہم سب کے پاس ایک محدود وقت ہے، اس وقت سے جو بھی انسان فائدہ اٹھا لے وہ فائدہ اٹھا لے گا۔ جس طرح ایک مرتبہ بازار کے اندر ایک نوجوان برف بیچ رہا تھا، گرمی کا موسم تب تھوڑی دیر کے اندر بادل آئے تو پریشان ہو گیا، فکر مند ہو گیا کہ اب لوگوں کو بارش کا سما بنے گا، لوگ گھروں کے اندر چلے جائیں گے اور میرا برف ویسے ضائع ہو جائے گا۔ اور اس بیچارے کا یہی سرمایہ تھا تو وہ رو پڑا کہ او اللہ کے بندو اس بندے پر رحم کا و ترس کا جس کا سارا سرمایہ ڈوب رہا ہے۔ تو واقعی میرے دوستو اب برف سے انسان اگر اس کو پانی کے اندر ڈال دے تو فائدہ ہے، اور اگر ایسے پگھل جائے تو ویسے ضائع ہو جائے گا۔ ہماری زندگی اسی طرح پگھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو انسان کی زندگی کتنی اہم ہے، صرف دو باتیں میں عرض کر لیتا ہوں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی۔ یہ محبوب فرماتے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ جب مسلمان کہتا ہے تو یہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے، اور جب الحمدللہ کہتا ہے تو یہ پوری میزان کو بھر دیتا ہے۔ اب میزان کتنا ہے؟ پوری دنیا کے انسان اور یہ زمین و آسمان اس کے اندر سمو سکتا ہے۔ تو اللہ کی کائنات بڑی، اللہ کی قدرت بڑی ہے۔ اب ذہن کے اندر سوال آئے گا کہ ایک میزان کہاں پہ پڑا ہوگا؟ یہ اللہ رب العزت کے خزانوں کے اندر۔ ایک بلیک ہول کو آپ لوگ دیکھ لیں، کتنے کہکشائیں اس کے اندر سما سکتی ہیں، اور آگے چلتے جائیں۔ اب ایک ہاتھ کے اندر سارے سمندر کا پانی تو نہیں آ سکتا، تو ہماری عقل محدود ہے، اس دنیا کے اندر ہم اللہ رب العزت کی قدرتوں کو سارا نہیں سمجھ سکتے۔ اور ایک اگلی بات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ جب مسلمان کہتا ہے اللہ رب العزت جنت کے اندر ایسا درخت لگا دیتا ہے کہ جس کا سایہ اتنا زیادہ ہوگا کہ ایک تیز رفتار گھوڑا دوڑنا شروع کر دے تو 100 سال اس کو طے کرنے میں لگیں گے۔ اب یہ ذرا اگر کیلکولیٹ کر لے، آپ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھ کے لوگ ہیں، تو اس کو اگر کیلکولیٹ کر لے 50 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ بھی لگا دے تو اس سے اتنا محیط اور پیریمیٹر بن جاتا ہے کہ 1800 زمین کے برابر یہ فاصلہ بن جائے گا۔ 1800 یعنی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر انسان کی زندگی اتنی قیمت ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ یہ کہے گا تو اللہ رب اس کو اتنا عطا کر دے۔ اس قیمتی زندگی کو ہم کیسے ضائع کر دیتے ہیں؟ اس وجہ سے ہمارے بڑے فرماتے کہ 10 بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ کی یاد میں مشغول ہے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ دنیا کی خرید و فروخت بھی انسان کر لے،
لیکن وہ خرید و فروخت انسان کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ تو میرے دوستوں، اسی ذکر سے، اسی محبت سے اپنے دل کی بیٹری کو چارج کرنا پڑے گا۔ جب بیٹری چارج ہو جاتی ہے تو کچھ وقت کے لیے کام کر دیتا ہے، پھر انسان اس کو دوبارہ چارجنگ پوائنٹ پہ لگا دیتا ہے۔ تو میرے دوستوں، اچھی مجالس یہ انسان کے چارجنگ کے لیے چارجنگ پوائنٹ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب ہمیں اپنی محبت اور اپنی یاد اور اپنی شکر اور دعاؤں والی زندگی نصیب فرما دے، اور گناہوں سے پاک صاف زندگی ہمیں نصیب فرما دے۔